IMF کا ریفارم ایجنڈا جو کہ نیو لبرل اکنامک آرڈر اور واشنگٹن کنسنسس سے موٹیویٹڈ ہے، اس میں جو تیسرا پالیسی پرسکرپشن کسی بھی ریاست کو دیا جاتا ہے جو IMF کا ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے ہے۔ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے جو بنیادی نقطہ نظر ہے IMF کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جو سسٹینیبل گروتھ چاہے گی اور اس کو سسٹینیبلٹی کے لانگ ٹرم میں معیشت کے اوپر برے اثرات سے محفوظ رکھنا چاہے گی، تو اس کو چاہیے کہ اپنی انکم کو بڑھائے اور اپنے ایکسپینسز کو کم کرے۔ ریاست بنیادی طور پہ ٹیکسز کی شیپ میں دو طرح کے ٹیکسز امپوز کرتی ہے۔ ایک کو ڈائریکٹ ٹیکس کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان کے اندر انکم ٹیکس ہے، اس کو پروگریسو ٹیکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھے گی اسی لحاظ سے ٹیکسز کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ ان کو اچھے ٹیکسز کہا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کی جتنی زیادہ انکم ہے اس کے اوپر کورسپونڈنگلی زیادہ ٹیکس امپوز کیا جائے۔ دوسری طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں جن کو انڈائریکٹ ٹیکسز کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، ان کو ریگریسو ٹیکسز کہا جاتا ہے۔ ریگریسو سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ جس کی آمدن 50 لاکھ روپے پر منتھ ہے اور دوسرا بندہ جس کی 50,000 روپے پر منتھ ہے، دونوں جب شیمپو خریدنے جاتے ہیں تو 16% سیلز ٹیکس دونوں برابر پے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ریگریسو سے مطلب یہ ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے اور اس میں بنیادی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی چیز ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا جب بھی ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ FBR پاکستان میں ریگریسو ٹیکسیشن اس لیے کر دیتا ہے کہ اس کو لگانا آسان ہے۔ آسان سے مراد یہ ہے کہ FBR کسی بھی سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگا دے گا 16% یا 17% سیلز ٹیکس کی شیپ میں، تو اب جو وہ کمپنی ہے جو وہ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہے اس کے ذمے ہوگا کہ وہ ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ کنزیومر سے یا کسٹمر سے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں اور جو ریاست ہے اس کے خزانے میں وہ جمع کرا دیں۔ تو FBR کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے ریگریسو ٹیکسیشن کی طرف FBR زیادہ جاتا ہے۔ اور پروگریسو ٹیکسیشن یا انکم ٹیکس میں اگر نیٹ کو بڑھانے کی بات کی جائے تو پیرامڈنگ کر دی جاتی ہے کہ جو بندے، پیرامڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بندے آلریڈی ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، جو کہ ایک اچھی اپروچ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ IMF کا جو ریفارم ایجنڈا ہوتا ہے اس کے دو بنیادی پلر ہوتے ہیں۔ ٹیکس ریفارم کے حوالے سے IMF یہ چاہتا ہے کہ نیو لبرل اکنامک آرڈر میں اور واشنگٹن کنسنسس میں، چونکہ یہ بنیادی طور پہ کہا گیا ہے کہ ٹیکسز میں کسی بھی ملک کے اندر لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے ہاریزونٹل ایکوٹی ہونا ضروری ہے۔ ہاریزونٹل ایکوٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر دو بندوں کی انکم لیول سیم ہے irrespective of the fact کہ وہ انکم کہاں سے کمائی گئی ہے، دونوں کے اوپر ٹیکس سیم ہونا چاہیے۔ اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہاریزونٹل ایکوٹی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو چھوٹے لیول پر کا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور ایک اور بندہ جو کہ کوئی جاب کر رہا ہے، دونوں کا انکم لیول اگر سیم بھی ہے تو جس بندے نے کوئی جاب آپٹ کی ہوئی ہے تو اس کا تو ایٹ سورس ٹیکس کٹ کے اس کو سیلری ملے گی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی چھوٹے لیول کا کاروباری بندہ ہے تو اس کا انکم لیول بھی اتنا ہی ہے، لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی فریم ورک ہے IMF کے ریفارم ایجنڈا کا کہ ہاریزونٹل ایکوٹی ہونی چاہیے، وہ تمام لوگ جن کا انکم لیول سیم ہے وہ تمام سیم ٹیکس نیٹ کا حصہ ہونے چاہیے اور ان سے سیم ریٹ آف ریٹرن کے اوپر، سیم ٹیکس ریٹ کے اوپر ٹیکس لیا جانا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک ہاریزونٹل ایکوٹی قائم کی جا سکے۔ اور دوسری طرف جو بنیادی پلر ہوتا ہے IMF کے ریفارم ایجنڈا کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہے کسی بھی ایک ملک سے اس کی باؤنڈریز سے باہر، اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اس کو ڈسکریج کرنے کی بنیادی جو وہ بتاتے ہیں طریقے وہ یہ ہیں کہ آپ ان کے اوپر ہائی ٹیکسیشن امپوز کر دیں کہ پاکستان کا کوئی شہری اگر باہر کوئی اپنی انکم ٹرانسفر کر رہا ہے یا کوئی پراپرٹی باہر خرید رہا ہے تو اس کو نہ صرف وہ پاکستان کے اندر انکم ٹیکس کے گوشوارے میں ڈکلیئر کرے بلکہ اس کے اوپر ایک اچھی خاصی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ٹیکس کی بھی پے کرے۔ اس میں بنیادی طور پہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہے، کسی بھی جغرافیکل باؤنڈری سے باہر جانا، وہ کسی بھی ملک کے لیے لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں جب GDP کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو GDP کو کیلکولیٹ کرتے وقت جو بنیادی فریم ورک استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر کتنی گورنمنٹ نے سپینڈنگ کی،
कितनी प्राइवेट सेक्टर ने स्पेंडिंग की, कितनी प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट की, और उसके अंदर फिर ऐड कर दिया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नेट बैलेंस होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मुल्क का जीडीपी का टोटल साइज डिटरमिन किया जाता है। तो अगर उस मुल्क से फ्लाइट ऑफ द कैपिटल आसान है, उस मुल्क से पैसा बाहर ले जाना आसान है, तो देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि उस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज़ कम से कम होता जाएगा। तो टैक्स नेट के हवाले से लगता ये है कि अब तक के तमाम डिस्कस किए गए रिफॉर्म एजेंडा में से टैक्स रिफॉर्म का एक ऐसा एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि इसका जो बुनियादी फाउंडेशन है वो हॉरिजॉन्टल इक्विटी के ऊपर है एंड टू डिस्करेज द फ्लाइट ऑफ कैपिटल। ये दो बुनियादी पिलर्स हैं आईएमएफ के उस टैक्स रिफॉर्म एजेंडा के जो कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर में दिया जाता है या वाशिंगटन कंसेंसस में दिया जाता है, और उसकी बुनियाद वही है। क्योंकि आईएमएफ ये समझता है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर ये समझता है, और वाशिंगटन कंसेंसस ये समझता है कि अवाम का और रियासत का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में टैक्स दें, अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रखें, और ताकि रियासत उसके ऊपर टैक्स लगा सके, अपना रेवेन्यू बढ़ा सके, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकेंगे। अब नीयत चाहे जो भी है आईएमएफ की, लेकिन इन रिफॉर्म एजेंडा से लगता ये है कि टैक्सेशन के हवाले से पाकिस्तान अगर टैक्स रिफॉर्म एजेंडा को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देता है तो टैक्स नेट भी बढ़ जाएगा, हॉरिजॉन्टल इक्विटी जब इंश्योर हो जाएगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी ख़रीदना और अपने स्टेक्स पाकिस्तान से बाहर ले जाना, एक ऐसा पैसा जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपने जनरेट किया है लेकिन आप उसको पार्क पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो ये दोनों जो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स हैं रिफॉर्म एजेंडा के हवाले से, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से, इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मदारुल महाम है, जो अफेयर ऑफ जो थिंग्स है उनको डील कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन के हवाले से, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, पब्लिक स्पेंडिंग के हवाले से, फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से तो आईएमएफ की बात सुन रहे हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म के हवाले से आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर कोई बात कर रहा हो। तो लगता ये है कि टैक्स रिफॉर्म का एजेंडा पाकिस्तान ने बैक बर्नर के ऊपर रखा हुआ है। तो इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में अब तक हमने आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा के 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो या एतराज़ हो, या आपको लगे किसी बात पे मैंने के ख़िलाफ़ वाक़या किया है तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।